یہ جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اسی سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں ہم جہاں رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، اس میں خرابیاں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے تو ضرورت ہے اصلاح کی، اور خرابی کوئی ایک نہیں، کسی ایک شعبے میں نہیں، بے شمار ہے۔ اور دین کے جو مختلف شعبے ہیں، بنیادی شعبے ہیں، ان میں بھی خرابیاں ہیں، ان میں بھی فساد ہے، ان میں بھی بگاڑ ہے۔ ایک صالح معاشرہ جو ہوتا ہے، ایک اچھا معاشرہ جو ہوتا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہوتا ہے، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، علماء اور صلحاء رہتے ہیں، اور فساد والا معاشرہ، خرافات والا معاشرہ، گناہوں والا معاشرہ، اس میں رہنا اللہ والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان سی مثال سے سمجھیں، کہا جاتا ہے مچھلی پانی میں رہتی ہے، باہر نکالو خشکی میں تو وہ نہیں رہ سکتی زندہ، اور ہم انسان خشکی میں رہتا ہے، پانی میں اس کی زندگی نہیں ہے، پانی میں اسے ڈالا جائے تو بمشکل آدھا گھنٹہ، یا جو اور ماہر ہوگا تیراکی کا کچھ دیر اور رہے گا، لیکن مستقل اس میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک مسلمان، ایک مومن، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ صالح معاشرے میں اسے زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو۔ وہ معاشرہ جس میں شب و روز برائیاں ہوں، گناہ ہوں، فساد ہوں، خرافات ہوں، معاصی ہوں، اس میں اس کا دم گھٹنے لگے۔ اور اللہ والے ایسے معاشرے میں نہیں رہتے، اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں اسے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے، لا يقبض اللہ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ بندوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لیں، دین کو کھینچ لیں، ایسے علم نہیں اٹھایا جائے، بل ينتزعه بقبض العلماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، ان کی وفات ہوگی۔ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، جب کوئی عالم نہیں رہ جائے گا، دین کے مسائل جاننے والے نہیں رہ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا اور قائد بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ رہنما بن جائیں گے، وہ مفتی بن جائیں گے، ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہیں لہذا دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ چیزیں مشاہدے میں آ رہی ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، وہ چھوٹی اور درمیانی قسم کی جو نشانیاں، وہ تقریباً ساری ظہور پذیر ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں۔ علماء بھی بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک نگاہ دوڑائیں 2 سال میں اپنے اکابرین، علماء دیوبند، علماء ندوہ، علماء مظاہر، یا اور بھی جو ادارے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے علماء رخصت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی۔
اور ہم دیکھیں کیا صورتحال ہے معاشرے کی، کتنی خرافات ہے، کتنی برائیاں ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ اچھائی کا دور نہیں ہے، بولا جاتا ہے بھلائی کا دور نہیں. تاجر لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولے بغیر ہماری تجارت نہیں چلے گی، فراڈ کیے بغیر، دھوکہ دڑی کے بغیر نہیں چل سکتا کاروبار. اس قدر خرافات، اس قدر گناہ، اس قدر معاصی اور فساد ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں گھٹن ہو، ہمیں تکلیف ہو اس بات سے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہے، ہم نہیں رہ سکتے، اس میں زندگی نہیں گزار سکتے، سچ کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، ایمانداری کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، عشق رسول کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، قرآن کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، نمازوں کے بغیر ہمیں چین نہیں آ سکتا. لیکن سارا الٹی گنگا بہتی ہے، الٹا معاملہ چلتا ہے. نمازیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے ہمیں. اس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اور پھر شکوے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ایسے معاشرے میں اتنی برائیاں کر کے، دین سے دور ہو کر کے، شریعت سے دور ہو کر کے، نمازوں سے دور ہو کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے ہم شکوے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہود کی سازش ہے، فلاں تنظیم کی سازش ہے. کون روکتا ہے آپ کو نماز سے؟ کون روکتا ہے آپ کو تلاوت کرنے سے، قرآن پڑھنے سے؟ یہ کس کی سازش ہے؟ اس قدر بگاڑ آ چکا ہے ہمارے معاشرے میں. لہذا ایک جگہ نہیں ہے، ایک زخم نہیں کہ وہاں پر مرہم رکھ دیا جائے. تن ہما داغ داغ شد، پورا جسم چھلنی ہے. کمبا کجامی کجامی نہ ہم کہاں رکھوں، کہاں کہاں مرہم پٹی کی جائے. دین کے جو بنیادی شعبے ہیں ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، دین صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے. دین کے بنیادی شعبے جو ہیں اس میں سب سے پہلی چیز عقائد ہے، پھر عبادات کا نمبر آتا ہے، پھر معاملات ہے، پھر معاشرت ہے، پھر اخلاقیات ہے. عقائد میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنا بگاڑ ہے. اور شیطان کا پہلا وار یہ ہوتا ہے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ خراب کر دیا جائے. جب عقیدہ خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، جو مرضی کریں، پھر کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی. جب آپ کے اندر توحید نہیں ہے، شرکیہ اعمال ہو گئے، بدعت والے اعمال ہو گئے. ابن ماجہ کی روایت ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا لیکن اس مضمون کی اور بھی احادیث ہیں. ابن ماجہ کی روایت میں لا يقبل اللہ تعالی لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا زکاة ولا صرفا ولا عدلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ بدعقیدہ کی نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا. تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ بگاڑ دو. پھر یہ مسجدوں میں پڑھا رہے، پھر یہ رات دن قرآن پڑھے، عبادتیں کرے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کام ہو گیا. پھر اللہ کے یہاں اس کی عبادت قبول نہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی ہم اصلاح کی فکر کریں، ہم توحید میں خالص ہو جائیں، اللہ کی وحدانیت اس میں ہم پختہ ہو جائیں.
اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب توحید میں خالص ہو جائیں گے، ہم پختہ ہو جائیں گے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پھر انعام بھی ملے گا، دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں سرخروئی تو ہے ہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا موحد اعظم، توحید کا ڈنکا بجایا، شرک سے بیزاری اور براءت کا اظہار کیا۔ اللہ نے کتنا اونچا، کتنا بلند مقام دیا کہ تمام آسمانی مذاہب والے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، سب انہیں اپنا امام مانتے ہیں، اپنا قائد اور رہبر اور پیشوا مانتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنے، نسبت کرنے میں فخر سمجھتے ہیں۔ ہم بھی شرک سے بیزاری اور براءت کا اظہار کریں گے، ایک اللہ سے لو لگائیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں گے، اپنی مرادیں مانگیں گے، غیر اللہ سے لا تعلقی ظاہر کریں گے، پھر اللہ ہمیں بھی دنیا میں بلند کرے گا، دنیا میں بلند مقام عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب اس علاقے میں قحط آیا تو لوگ دور دور سے غلہ لینے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ مصر کی بادشاہت تھی تو آپ غلہ ضرورت کے بقدر ہی دیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک صاحب آئے، انہیں غلہ دیا گیا، مزید انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے اور چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سب کو ضرورت کے بقدر ہی دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا راز ہے، اس سے میں پردہ ہٹا دوں تو آپ مجھے اور دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ پر الزام لگا تھا، تہمت لگی تھی زلیخا کی طرف سے، تو میں وہ بندہ ہوں، میں نے ماں کی گود میں بچپن میں نے آپ کی براءت کی گواہی دی تھی۔ قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اس بچے نے، معصوم بچے نے، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا دامن اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام بری ہے، پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ہی وہ شخص ہوں، وہ بچہ میں ہی تھا جس نے آپ کی براءت کی، آپ کی پاکیزگی کی، آپ کے عفت و پاک دامنی کی میں نے گواہی دی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے اور انہوں نے جتنا نوازا تھا اس کا ڈبل نوازا، مزید نوازا، اور یہاں تک انتظام کیا کہ ان کے گھر تک سامان پہنچوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف، تم نے اس بندے کو بڑھا چڑھا کر کے کیوں دیا؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ، اس نے میری برات، میری پاکیزگی، میری عفت و پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے میں خوش ہو کر کے میں نے اسے اور دے دیا، اوروں کے مقابلے میں اسے زیادہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف، جس بندے نے تمہاری برات، تمہاری پاکیزگی، تمہاری عفت اور پاکیزگی کی گواہی دی تھی، خوش ہو کر کے تم نے اسے نوازا ہے، جو میری پاکیزگی اور میری وحدانیت کی گواہی دے گا، میں اسے بھی بڑھا چڑھا کر کے نوازوں گا، اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
سب سے پہلی چیز یہ ہمارا عقیدہ خالص ہو جائے. یہ بہت تفصیلی مضمون ہے. عقیدے پر اگر میں بات کروں کہاں کہاں خرابیاں ہوتی ہیں, کہاں کہاں وہ اعمال جو شرکیہ ہیں اور وہ اعمال جو شرک سے قریب کرنے والے ہیں. بس اتنی بات یاد رکھے, جو صراحتاً شرکیہ اعمال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. بہت سے اعمال ایسے ہیں, بہت سے کام ایسے ہیں جو شرک سے قریب کرنے والے, شرک کے دروازے کھولنے والے, تو ہمیں بہت دور سے رکنا ہے تو ہم بچیں گے. جب شرک اتنا سنگین ترین ظلم اور گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا, باقی سارے گناہ اللہ چاہے معاف کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو جائے, زیادہ ہی ہم اس بارے میں احتیاط کریں, بچیں. جہاں سے ایک شبہ بھی آئے, شرک کی بو بھی آئے, ہم وہاں سے رک جائیں. اگر معاملہ ایسا ہو کہ یہ فرض ہے, ضروری ہے, ادھر شرک کی بات بھی آ رہی, تو پھر تو یہاں سوچنے کی بات ہوگی کہ اسے کرنا بھی ہے, فرض ہے. لیکن جہاں ایسے کام آ جائیں کہ وہ فرض اور واجب نہیں ہے, دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ شرک کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں, تو ہم بہت دور سے ہی رک جائیں. اور شریعت کا مزاج یہی ہے کہ شریعت ہمیں بہت دور سے روکتی ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو, کہا گیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے. اللہ ایک ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. اللہ اولاد دینے والا, کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا. اللہ مرادیں پوری کرنے والا, اللہ حاجتیں پوری کرنے والا, اللہ ہی بارش برساتا ہے, اللہ ہی ہماری روزی ہمیں پہنچاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما, بہت چھوٹی عمر, 11-12 سال عمر تھی, عقیدہ مضبوط کیا اس وقت. فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا. فقال یا غلام, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بچے, اے لڑکے, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد کرو, اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے, اپنے سامنے پاؤ گے, شہ رگ سے زیادہ قریب پاؤ گے. اور یہ بات یاد رکھو, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب مانگنا ہو, سوال کرنا ہو, اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. یہ ایک بچے کا عقیدہ مضبوط کر رہے ہیں. اس وقت میں جہاں بھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو میں اسی چیز پر زیادہ توجہ دیتا ہوں, کیونکہ اس وقت ہمارے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے. ایمان کے لٹیرے چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ چھین لیں, توحید ہم سے چھین لیں, کلمہ ہم سے چھین لیں, تو لوگ دین کو چھوڑ بھی رہے ہیں. یہ سب سے بڑی قیمتی دولت اگر ہمارے پاس یہ نہیں رہی تو پھر کچھ بھی کرتے رہیں, پھر کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی, کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی. اس لیے اپنے عقیدے کی, اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے بچوں کی, اپنی بچیوں کی. اب تو سوشل میڈیا کا دور, ہر کوئی جانتا کیسے کیسے فتنے چل رہے ہیں. لوگ مرتد ہو رہے ہیں, بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, ہماری بہنیں غیروں سے شادیاں رچا رہی ہیں. یہ بہت اطمینان سے ہمیں نہیں بیٹھنا ہے, ہمیں فکر کرنی ہے اپنے عقیدے کی, اپنے ایمان کی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں. اور یاد رکھو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ.
ساری انسانیت پوری دنیا اکٹھا ہو جائے مل جائے تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. اللہ چاہے گا تبھی فائدہ پہنچا سکتی. اس لیے دل مضبوط کر لیں, عقیدہ مضبوط کر لیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. پوری انسانیت مل جائے, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے. تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے, ذرہ برابر تمہارا نقصان نہیں کر سکتے. عزت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں چلے جائیں, شاید ان کی بات مان لیں, شاید ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہو جائیں تو ہماری عزت ہو جائے گی, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, ہم پر حالات نہیں آئیں گے, ہمیں کوئی مارے گا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیشکش کی گئی تھی, لیکن آپ نے اس معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کی, کبھی مصالحت نہیں کی, کبھی سمجھوتا نہیں کیا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, یہ چاہتے ہیں آپ ڈھیلے پڑ جائیں, سست ہو جائیں, ان کی بات ذرا سی مان لیں تو یہ بھی ذرا سے سست پڑ جائیں گے, آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, میرا معبود میرا رب اللہ ہے, ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں. جن باطل معبودوں کی طرف تم بلاتے ہو ہم قیامت تک نہیں جا سکتے ادھر, ان کی عبادت نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیں, ہماری سربلندی, ہماری عزت, ہماری رفعت, أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, ساری عزت اللہ کے پاس ہے, وہاں سے ہمیں عزت ملے گی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا ایک موقع پر, یاد رکھو, اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, ہم دنیا میں ذلیل ترین لوگ تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی. مَهْمَا كُنَّا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِهَا, اس کے علاوہ سے اگر ہم عزت کے طالب ہوں گے تو اللہ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا. یاد رکھے, سب سے محبوب چیز ہمارا دین ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا کلمہ ہے, ہماری توحید ہے. ہم اس میں کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, پہلے اس کی حفاظت کریں گے. پھر آئیے عبادات. عبادات میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج ہے, ہر ایک پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی. نماز جس کا دوسرا نمبر ہے, اسے صلاۃ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ لفظ آیا ہے مصلی سے. جب ریس ہوتی ہے گھوڑوں کی تو اس میں جو پہلے نمبر پر آتا ہے اسے مجلی کہا جاتا ہے, جو دوسرے نمبر پر آنے والا اسے مصلی کہا جاتا ہے. تو توحید و رسالت کی گواہی اس کا پہلا نمبر ہے, ایمان, اس کے بعد دوسرا نمبر نماز کا آتا ہے, اس لیے اسے صلاۃ کہا جاتا ہے, اسی سے مصلی ہے. یہ دوسری چیز, عقیدے میں ہماری کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, جو غیر کرتے ہیں وہ ساری چیزیں. کوئی دھاگا باندھتا ہے, کوئی کہیں پہ جاتا ہے مرادیں مانگتا ہے, کوئی اولادیں مانگتا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں نے میرا کام, کیا کیا خرافات, وہ تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی مختصر وقت میں. اور نماز جو دوسرا رکن ہے, جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ہے, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچے, آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے, آپ کے قلب کو راحت پہنچے. مسلمان عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے, محبت رسول کا دم بھرنے والے, ہم کیا کرتے ہیں؟ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنوں سے زخم کھائے ہیں. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنوں سے زخم کھائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں, ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. آج ہم غیروں کا شکوہ کرتے ہیں.
یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ توہین کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا رہے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھیں ہم ٹھنڈی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے قلب کو ہم سکون پہنچا رہے ہیں؟ غیروں سے کیا شکوہ ہے؟ اپنوں سے اصل شکوہ ہوتا ہے، میرے اپنے ہی مجھے چھوڑ گئے، میرے اپنے ہی نمازیں نہیں پڑھتے، میرے اپنے میرے لیے میرے قلب کی راحت کا سامان نہیں کرتے، غیروں سے کیا شکوہ ہے؟ یہ وہ نماز جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا گویا۔ یہ الگ بات ہے کوئی ترجمہ کرے کافروں والا عمل کر دیا، لیکن اگر لفظی ترجمہ ہوگا یہی ہوگا، کافر ہو گیا۔ آپ بتائیں صحابہ کے دور میں تصور بھی نہیں تھا کوئی یہ پوچھے کہ میری نماز چھوٹ گئی، میں کھیت میں چلا گیا تھا، میں دکان پہ تھا، اس وجہ سے نماز چھوٹ گئی، اب قضا کیسے پڑھنی؟ اللہ ماشاء اللہ بعض ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک صاحب کا کہ انہوں نے درخواست کی میرے لیے دعا کر دیجئے مالدار ہو جاؤں، آپ نے منع کیا کہ نہیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بہرحال ان کے اصرار پر آپ نے دعا کی، پھر ان کے بکریاں اور جانوروں کا ریوڑ بہت زیادہ ہو گیا، اسے چرانے کے لیے جاتے نمازیں چھوٹنے لگی۔ ورنہ ایسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے کہ صحابہ آ کر کے پوچھتے ہو قضا کیسے کرنا ہے۔ ایک واقعہ ہے صحیح بخاری میں جسے لیلۃ التعریس کہا جاتا ہے، رات کا واقعہ، آخری پہر کا واقعہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آرام کے سفر کر رہے تھے، آخری پہر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ نے کہا کوئی ذمہ داری لے لے فجر کی نماز میں جگانے کی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لی، انہیں بھی نیند آ گئی، کیونکہ اس وقت کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے مسافر کے لیے، آخری پہر کی۔ سب کی نمازیں چھوٹ گئیں، قضا ہو گئی۔ تو یہاں سے علماء نے سارے مسائل بیان کیے قضا نماز کے، ورنہ کوئی اور باقاعدہ کسی کے پوچھنے پر آپ نے بتایا ہو ایسی کوئی روایت بھی نہیں ملتی۔ سو جائے آدمی، بھول جائے تو سمجھ میں آتا ہے نماز چھوٹ گئی۔ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلی اذا ذکرها، جب آدمی بھول جائے سو جائے تو ٹھیک ہے، لا تفریط فی النوم، بیدار ہو پڑھ لے، یاد آئے پڑھ لے، گھر میں بیٹھا ہے موبائل چلا رہا ہے، کھیت میں ہے دکان میں ہے، نماز کی پرواہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں رحمت للعالمین، ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے، جانوروں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے کہا گیا آپ کی رحمت، سب کے لیے آپ مہربان۔ لیکن کیا بات ہے آپ یہ کہتے ہیں، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے جو نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے، فرماتے میرا جی یہ چاہتا ہے نماز کا وقت ہو کسی اور کو آگے بڑھاؤں، چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں، وہ لکڑیاں جمع کریں، میرا جی چاہتا ہے اس بندے کو جو گھر میں نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو جلا دیں۔ ایک طرف رحمت للعالمین، ایک طرف اتنی سخت ناراضگی، اور ہمیں احساس ہی نہیں، 5 وقتہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، صرف جمعے میں آ رہے ہیں، یا ایسے بھی ہیں جو سالانہ عیدین کی نماز میں آتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر کے جنت میں چلے جائیں۔ جب یہاں اتنی سخت ناراضگی ہے صرف جماعت چھوڑنے پر، وہاں آقا نے منہ پھیر لیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، آپ مسجد کی طرف جاتے، آپ نماز پڑھتے۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری سچی ہو جائے، آپ کی شفاعت حاصل ہو جائے، آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام مل جائے، آخرت میں کامیابی مل جائے، تو ہمیں نماز پر آنا پڑے گا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح، نمبر 2 نماز، اس کے علاوہ دیگر عبادتیں، وہ ساری چیزیں کرنا۔ عبادات کے بعد آئیے معاملات پر۔ معاملات میں ایک تو مالی معاملات ہے، ہم غور کر لیں کتنی خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنا بگاڑ ہے۔ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو نمازی سمجھے جاتے ہیں، جو حاجی صاحب سمجھے جاتے ہیں، جو جماعتی صاحب سمجھے جاتے ہیں، جو عالم صاحب سمجھے جاتے ہیں، معاملات دیکھیں کس قدر خراب ہے۔ جب مال کی بات آتی ہے، کہا جاتا ہے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ مال جب نکلتا ہے ایک ایک پیسہ بہت بھاری، جس کا لیا اس کا کبھی دیا نہیں، قرض لے لیا، بیچارہ جو جس کا پیسہ لیا وہ ایسے پھر مطالبہ کرتا ہے جیسے بھکاری، اس کا اپنا مال واپس لینے میں یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور مالی معاملات دیکھ لیں، کاروبار اپنا دیکھ لیں، کھیتی اپنی دیکھ لیں، دیہات کے لوگ کھیتی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی، طوقہ یوم القیامت 7 ارضین، 7 زمین کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اسے 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا۔ اور دیہاتوں میں چلتا ہے کھیت، کوئی اس کی میڑ کاٹ رہا، کوئی اس کی میڑ کاٹ رہا، کوئی گھر کے سامنے فلاں کا حصہ وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور بزنس میں، دکانوں میں جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مدینے کے بازار سے، ایک صاحب انہوں نے غلے کا ڈھیر لگا رکھا ہے، اوپر سوکھے ہوئے غلے ہیں، نیچے سے بھیگے ہوئے۔ آپ نے ہاتھ لگایا، دیکھا کہ نیچے تو کچھ اور معاملہ ہے، اوپر تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، نیچے کچھ اور ہے، باطن میں اندر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہو رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب ہمارے معاملات ٹھیک ہوتے تھے تو لوگ اس سے ہماری طرف آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک عیسائی ان کے دکان پر سودا لینے آیا، جو لینے آیا، انہوں نے واپس لوٹا دیا، کہا ایسی بات ہے کہ آپ سامنے والی دکان سے جا کر کے سودا خرید لیں۔ اب یہ حیران کہ اپنی دکان پر آئے ہوئے کسٹمر کو کون لوٹاتا ہے، یہ عجیب صاحب ہے، اپنی دکان سے گاہک کو واپس کر رہے ہیں۔ یہاں تو دوسروں کے گاہک اور کسٹمر کو کاٹا جاتا ہے کہ میری طرف آؤ۔ بہرحال یہ چلے گئے، وہاں سے سودا لیا، گھر جانے کے بجائے پھر واپس ان کے پاس آ گئے۔ اب بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کیا آپ کے پاس جو نہیں تھا؟ کہا نہیں، جو تو تھا، بات یہ ہے کہ آج صبح سے لے کر کے اس وقت تک میرے پاس اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میرے شام کی روٹی کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جو سامنے والی دکان ہے ان کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی خریدار نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بھی شام کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ انہوں نے کہا، جب نبی آخر الزماں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک امتی کی یہ حالت ہے، اتنی مہربانی ہے، اتنی خیرخواہی ہے اپنے کمپٹیٹر سے، اپنے سامنے والے دکاندار سے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے خیرخواہ تھے، لہذا خیرخواہی اسی میں ہے کہ کلمہ پڑھ لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔
اور مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے معاملات کی وجہ سے، ہمارے کاروبار کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان سے سودا نہ خریدو، یہ دھوکہ دھڑی بہت کرتے ہیں، یہ بہت مہنگا بیچتے ہیں، یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ تھرڈ کلاس کا مال بیچتے ہیں۔ یہ کسی دوسری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے ہی معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں آتی کہ نہیں آتی؟ اور معاملات صرف دین میں آدمی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، اس سے ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں قبولیت صرف اس سے نہیں ملتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور ایک صاحب کی تعریف کرنے لگے کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا هل سافرت معه، کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو؟ ام جاورت معه، یا ان کے پڑوس میں رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ساتھ میں رہتا ہے، معاملہ کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو راز کھلتا ہے، کتنے نیک ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں۔ ایک پڑوسی بتائے گا میرا پڑوسی کتنا اچھا ہے۔ ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ بھائی بھائی سے پریشان ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے پریشان ہے، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیویاں اپنے خاوند کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، پڑوسی اپنے پڑوسی کے سامنے گند ڈال رہا ہے، اسے پریشان کر رہا ہے، اسے تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی جس کی مسلمانوں سے دشمنی مشہور ہے، وہ اپنا گھر بیچ رہا تھا اور قیمت رکھی تھی ڈبل، 2000 درہم۔ خریدنے والے آتے اور کہتے کہ یہاں کی زمینیں ہم نے دیکھ رکھی ہے، اس کی کوئی 1000 درہم قیمت ہوتی ہے، آپ نے تو ڈبل لگا رکھا ہے۔ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ مکان کی قیمت تو 1000 ہے، لیکن یہ جو پڑوسی ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایسا پڑوسی تمہیں نہیں مل سکتا، 1000 قیمت ایسے بہترین پڑوسی کی۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ جنہیں ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ یہ یہودی کی سازش ہے، یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے، یہ بھی یہودیوں کی سازش، وہ تعریف کر رہا ہے۔ جب مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتے ہیں، ان کی نمازیں بھی ہیں، ان کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو پھر ایسے ہی گواہی ملتی ہے۔ اپنے بھی گواہی دیتے ہیں، غیر بھی گواہی دیتے ہیں، دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے باہر نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو لوگ آتے ہیں دعائیں کرانے، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ دکان پر کیوں نہیں جاتے؟ کھیت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جا کے دعا کرا لیا کرے، دکان پہ جا کر کے دعا کرا لیا کرے۔ تو کسی عالم صاحب نے نقطہ بیان کیا تھا کہ انہیں پتا ہے یہ صرف مسجد میں مسلمان رہتا ہے، یہاں ٹھیک رہتا ہے، دکان پہ بیٹھے گا ڈنڈی مارے گا، بازار میں ہوگا، کھیت میں ہوگا، تو یہ پھر وہ پکا مسلمان نہیں ہوتا، لہذا وہاں دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مسجد سے نکلے گا وہاں دعا قبول ہوگی۔ ہمارے اکابرین میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں کوتاہی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، سمجھاتا ہوں، لیکن اگر کسی کے بارے میں، کسی اپنے متعلق کے بارے میں، مرید کے بارے میں یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں، تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، کچھ سامان بھی لے رکھا تھا، اسے جا کر کے وزن کرا رہے تھے، تو ٹی سی پہچان رہا تھا کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہا حضرت آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے کہا تمہیں کہاں تک جانا ہے؟ اس نے بتایا فلاں اسٹیشن تک۔ حضرت نے کہا مجھے اور آگے جانا ہے، کہا میں اپنے آگے والے اس کی ٹی سی، اس کی جو ڈیوٹی لگے گی اسے بتلا دوں گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔
کہا اور بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے قبر میں بھی جانا ہے، آخرت میں رب کے سامنے جواب بھی دینا ہے. اس لیے یہ جو زائد وزن ہے، جتنے کی اجازت ہے ٹرین میں لے جانے کی، اتنا وزن اتنا ہی لے جاؤں گا. باقی ایکسٹرا پہ جو قیمت لگتی ہے وہ قیمت دے کر کے لے جاؤں گا. اس قدر احتیاط تھا معاملات کے بارے میں. اور ہم بھی سوچے کتنا سفر کیے ہوں گے بغیر ٹکٹ کے. سامان تو الگ ہی ہے. معاملات ہمارے اچھے ہوں گے، دنیا ہمیں قریب کرے گی، ہمیں اپنے سروں پر بٹھائے گی، اپنے سینے سے لگائے گی. پھر یہ نوبت نہیں آئے گی جو NRC یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. معاملات میں نکاح بھی آتا ہے. نکاح کے دو پہلو ہیں. نکاح فقہا نے کہا من وجہ معاملات ہے، کیونکہ اس میں مہر بھی دیا جاتا ہے، مال. اور من وجہ عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے. اس میں دیکھ لیں کتنی خرافات آ گئی. اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں بھی بگاڑ ہے. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت زیادہ خوشی کا موقع ہو، اس میں بھی بے قابو ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. غمی کا موقع ہو، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے کیسے جملے بولے جاتے ہیں. کفریہ جملے بھی لوگ بولتے ہیں. اور خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے؟ ہر ایک کو انوائٹ کیا جائے، ہر ایک کو کارڈ دیا جائے، ہر ایک کو بلایا جائے، گھر جا کر کے. اور گڑ لے کر کے جاتے ہیں، کہیں ہلدی لے کر کے جاتے ہیں، اور کہیں پہ کارڈ لے کر کے جاتے ہیں. جو بھی طریقہ ہے اس انداز سے جاتے ہیں کہ انہیں یہ نہ لگے دعوت ادھوری ہے، ایسے ہی اوپر سے کہہ دیا، دل سے دعوت نہیں دی. تو یہ کوشش ہوتی ہے ہر ایک کو منا لیا جائے، ہر ایک کو راضی کر لیا جائے. خالہ بھی ہے، چچا بھی ہے، دادا بھی ہے، بھائی بھی ہے، جو بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں. کیا ہم اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کر لیا جائے نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر؟ اور ہوتا کیا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک سنت کی ادائیگی کے لیے بے شمار سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے. کتنی رسومات ہیں، کتنی خرافات ہیں. بعض جگہوں پر ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، ڈانس بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں رسمی چیزیں، وہ ساری چیزیں آباء و اجداد سے چلی آ رہی تو وہ کی جا رہی. اس کی کوئی پرواہ نہیں، شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہاں تو کسی کی نہیں چلتی، پھر یہاں خواتین کی چلتی ہے. یہ رسم بھی ہونی ہے، یہ رسم بھی ہونی ہے، یہ رسم بھی ہونی ہے. شادی کا موقع ہے، یہ بھی تفصیلی موضوع ہے، بہت زیادہ اس پر بات نہیں کی جا سکتی، وقت بھی بہت طویل ہو چکا ہے. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں شادی کیسی ہونی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسی تھی؟ پتہ ہی نہیں چلتا تھا صحابہ شادی کیا کرتے تھے. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جان سے زیادہ عزیز ہوتے تھے، والدین سے زیادہ عزیز ہوتے تھے، صحابہ کر لیتے تھے شادی، آپ کو بھی علم نہیں ہوتا تھا. بہت مشہور صحابی ہیں، بہت مالدار صحابی ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خصوصی تعلق ہے، بہت قریبی تعلق. آپ نے ایک دن دیکھا ان کے کپڑے پہ کچھ خوشبو لگی ہوئی ہے، زعفران وغیرہ، تو علامت یہ تھی کہ بندے کی شادی ہو گئی ہے. تو آپ نے کہا مہی میا عبد الرحمن کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے تم نے شادی کر لی؟ تو فرماتے میں مسکرایا، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی. آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تم نے مجھے بلایا نہیں، مجھ سے نکاح نہیں پڑھوایا، میری دعوت نہیں کی. یہاں اگر ایسا ہو جائے معاملہ، کسی اپنے کو چھوڑ دیا جائے، چچا کو دعوت نہ دی جائے، کسی بھائی کو چھوڑ دیا جائے، یا کسی اور رشتہ دار کو،
تو پھر اس کی اگلی نسل ایسی چلے گی، وصیت کر کے جائے گا کہ دیکھو فلاں نے نہیں بلایا تھا لڑکی کی شادی میں، لڑکے کی شادی میں اس کے گھر والوں کو نہیں بلانا ہے، نہیں دعوت دینی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہاں کہا خوشی کا موقع ہے، خوشی اور غمی میں فرق ہونا چاہیے، بس اتنا کرو اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کرو۔ تو اعتدال ہونا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، اس میں شادی کے موقع پر خوشی ہوتی ہے، خوشی منانے کا طریقہ ہے شریعت میں، اس طرح خوشی منائی جائے۔ کسی بھی موقع پر آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا ہے، بے قابو نہیں ہونا ہے شریعت سے، کیونکہ شریعت ہماری انتہائی خوبصورت، انتہائی جامع ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کا طریقہ موجود ہے، لہذا ہر چیز ہماری شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہونی چاہیے، دین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ہماری شادی بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ اب شادی ہم نے اتنی مہنگی کر دی ہے، اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے جہیز کی، جس کی وجہ سے شادیاں بہت تاخیر سے ہوتی ہیں اور کتنی خرافات ہوتی ہیں، بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی عمریں نکل جاتی ہیں، باپ پریشان ہے، لڑکی کی ولادت ہو جائے تو والدین ابھی سے پریشان ہیں، کیسے انتظام کیا جائے، بوڑھا باپ محنتیں کرتا ہے، اور پھر جہیز کے ڈیمانڈ اور حد سے زیادہ مطالبے کی وجہ سے پھر لڑکیاں غیروں سے شادیاں بھی رچا رہی، اس کو معاش کا بھی چل رہا ہے، پھر ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جا رہی ہیں۔ جب ادھر سے اتنی ڈیمانڈ ہے کہ یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، اتنا لے کر کے آئے میرا گھر بھر جائے، مجھے کمانا نہ پڑے، اور ایسی ہونی چاہیے کہ حور پری ہونی چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال کی وجہ سے، حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب اور اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کو تم اختیار کرو، اس کے ذریعے سے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر اور چیزیں مل جاتی ہے خود سے تو کبھی بہتر چیز ہے، حسن و جمال بھی مل جائے اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے فرمایا دینداری کو پریفر کرو، اسے ترجیح دو۔ اگر تمہیں ایک دیندار خاتون مل جاتی ہے، ابن ماجہ کی روایت کا مفہوم ہے، اگرچہ وہ کالی ہو، تو انتہائی حسین و جمیل سے جو دیندار نہ ہو، یہ کالی اور سیاہ بہتر ہے جو دیندار ہے۔ تو دینداری دیکھیں، خاندان گھرانہ دیندار ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، تو شریعت کے مطابق نکاح کر دیں آسان طریقے سے۔ یہ جتنی خرافات ہیں ہم سب جانتے ہیں کیا چیزیں شریعت سے ہٹ کر کے ہیں، غلط ہیں، اس کے کیا کیا برے نتائج آ رہے ہیں۔ لہذا معاملات کو درست کریں، معاملات میں ہماری شادی بیاہ بھی ہے، اس میں بھی جتنی خرافات ہیں اسے ختم کریں۔ پھر ہماری معاشرت ہے، رہن سہن ہے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اب ہم جائزہ لے لیں اپنے اپنے گھروں کی کیا صورتحال ہے، شوہر اپنی بیویوں پر کتنے مظالم ڈھا رہے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بہتر اور نیک اور اچھا وہ ہے جو دکان پر اچھا ہو، جو کھیت میں اچھا ہو، جو مسجد میں اچھا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اس میں بیوی بھی ہے، اہل جب بولا جاتا ہے تو پہلے مراد بیوی ہی ہوتی ہے، تو بیوی کے لیے بہتر ہو، اولاد کے لیے بہتر ہو، اور والدین، ان کا مقام تو اتنا بڑا کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا حق ملا کر کے بیان کیا۔ پھر باہر کی زندگی میں آ جائیں، پڑوسیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ایسا ہو کہ وہ ساری چیزیں
یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے چاہتے اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیں۔ پھر آخری چیز اخلاقیات ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اسے ایک جملے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمو دیا، کان خلقہ القرآن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، قرآن پڑھتے چلے جائیں، آپ کی زندگی اس کی تفسیر تھی۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، ہمیں اپنائیں گے، ہم سے قریب ہوں گے۔ یہ پانچوں شعبوں میں ہر جگہ خامیاں ہیں، بگاڑ ہے معاشرے میں، ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ کے گھر میں غلطی ہو رہی، گناہ ہو رہا ہے، بچے غلط کام کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے روکیں۔ بیوی آپ کی غلط کر رہی ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، آپ روکیں، آپ ذمہ دار ہیں، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اسے روکے، جیسی طاقت ہو۔ ہاتھ سے روک سکتا ہے، زبردستی روک دے، نہیں روک سکتا زبان سے روک دے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل میں برا سمجھے، یہ ادنا درجے کی چیز ہے۔ فذلک اضعف الایمان۔ پھر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، تو قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، علماء سے اپنا تعلق قائم کریں، اور علماء کو اپنا امام سمجھیں، اپنا بڑا سمجھیں۔ یہ جس طریقے سے بتلائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں شریعت کے قرآن کی روشنی میں، ان کی مانیں، پھر انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے معاشرے کو صالح اور پاکیزہ بنائے، اسلامی معاشرہ بنائے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔